السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائے سورہ آل عمران کی چوتھی آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت بنا کر اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے شدید عذاب ہے، اور خدا سخت انتقام لینے والا بھی ہے۔ قرآن مجید سے پہلے توریت اور انجیل کو بھیجا، اور اب جو قرآن کو بھیجا ہے تو یہ فرقان ہے، جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق ہوگا، اسے نازل کیا ہے۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، یعنی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے، یعنی جس سے فرق ڈالا جاتا ہے، جس سے الگ کر کے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ تمام امور میں، ہر کام میں حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے ہی سمجھا جائے گا، اس لیے قرآن کو فرقان کہا گیا ہے۔ معیار قرآن ہے حق و باطل میں فرق کرنے کا۔ بدترین عذاب، شدید ترین عذاب آخرت سے مخصوص نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ کفار پر، انکار کرنے والوں پر صرف آخرت میں سخت عذاب ہوگا، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مشغول ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے کسی کام میں، مال جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، اسی لالچ میں ڈوب کر سارا مال اکٹھا کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، روحانیت سے غافل ہو جاتا ہے، معنویت سے غافل ہو جاتا ہے، دین سے غافل ہو جاتا ہے، مال دنیا اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو جب یہ غافل ہو جاتا ہے تو یہ خود ایک قسم کا عذاب ہے، ڈوب جانا اسی میں، غافل ہو جانا۔ ممکن ہے انسان نماز بھی پڑھتا ہو، ممکن ہے انسان عبادتیں بھی کرتا ہو، لیکن اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے، کیونکہ فکر اس کی سب کچھ اسی مال کو اکٹھا کرنے میں ہے۔ سورہ توبہ کی 85 نمبر آیت میں، 85 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو مال اور اولاد کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اتنا مال دیا، اتنی اولاد دیا، لیکن اس کے ذریعے سے عذاب ہوتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انزل الفرقان، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہر محکم یقینی کام فرقان ہے، اور انزل الکتاب، اس سے مراد پورا مکمل قرآن ہے۔ جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے، لوگوں کی ہدایت کرنا، یہ اللہ کی ہمیشہ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کہہ رہا ہے من قبل، قرآن سے پہلے کی بھی آیتیں تمہارے اوپر نازل ہیں، یعنی کتابیں آئی ہیں، ہمیشہ کی سنت ہے ہدایت کرنا۔ دوسرا پیغام، آسمانی کتابیں سب خطاب کر رہی ہیں تمام لوگوں سے، عام خطاب ہے، کوئی عام و خاص سب کو شامل ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاندان والوں کے لیے خطاب ہو، کسی قبیلے والوں کے لیے خطاب ہو، کسی قوم والوں کے لیے نہیں، سب کے لیے عام خطاب ہے۔ آسمانی کتابوں میں سب کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تیسرا پیغام، حق اور باطل کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے۔ چوتھا پیغام، جب بھی سلیقوں میں، فکروں میں، طریقوں میں اختلاف ہو جائے، ہمارا کام کرنے کا سلیقہ و طریقہ الگ ہے، دوسرے کا کام کرنے کا سلیقہ و طریقہ الگ ہے، تو جب اس طریقے کے اختلاف پیش آ جائیں، نتیجے میں فکروں اور عقیدوں میں اختلاف آنے لگتا ہے، اور انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کو صحیح مانا جائے۔ تو ایسی جگہوں پر جب اختلاف پیش آتا ہے تو معیار قرآن مجید ہے، حرف آخر، آخری بات جو قرآن مجید کہے اسی پر عمل کرنا ہے، معیار قرآن مجید ہے۔
یہاں تک کہ اگر روایات میں مشکل ہو جائے، ایک روایت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری روایت کچھ کہہ رہی ہے، دونوں کا راستہ صحیح ہو، دونوں کا معصوم سے آئی ہو، تو ان دونوں روایتوں میں اختلاف کی بنیاد پر معیار قرآن مجید ہے کہ جو ما وافق الکتاب، جو کتاب سے موافقت رکھتی ہے وہی روایت مانی جائے گی، اسی کو صحیح مانا جائے گا، اسی کو قبول کیا جائے گا۔ پانچواں پیغام، اتنی کتابیں، اتنے ہدایت کے ساز و سامان نازل ہونے کے باوجود اگر انسان ضد پر اڑا رہے، حق کو قبول نہ کرے، تو اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے، بدترین عذاب ہے۔ چھٹا پیغام، اتمام حجت کر لینے کے بعد ہی خداوند عالم لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ پہلے ہدایت کا انتظام کیا ہے اور اب نہیں مانا، تب عذاب نازل ہو رہا ہے، یعنی اتمام حجت کر لیا ہے۔ ساتواں پیغام، اس آیت کے ذریعے سے خود سرکار رسالت مآب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سکون میں، آرام میں آتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ واقعاً اللہ تعالیٰ کفار سے، منکرین سے بہت سختی سے حساب لے گا، وہ بہت سختی سے حساب لینے والا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ آٹھواں پیغام، عذاب اور سزا کی وجہ خود انسان کا عمل ہے، ورنہ اللہ ایسا عزیز ہے کہ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی بدلہ لینے کی نیت سے کسی پہ عذاب نہیں کرتا، یہ انسان کے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان مصیبتوں میں، عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ نواں پیغام، لوگوں کا اللہ کا انکار کرنا، کفر اختیار کر لینا، نہ ماننا خدا کو، اس سے اللہ کی خدائی پر اثر نہیں پڑتا۔ واللہ عزیز، وہ تو عزیز ہے ہی، وہ تو بزرگ و برتر ہے ہی۔ عملی پیغام، جب انسان اپنے تمام کاموں میں حق کو باطل کو سمجھ لے گا اور حق کو ناحق سے الگ کر کے حق کے مطابق عمل کرے گا، حق کے ساتھ عمل کرے گا، تو وہی زندگی میں کامیاب ہے۔ خدایا ہمیں حق پر چلنے، حق کی پیروی کرنے اور حق کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔